ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو وسیع بخشش و نوازش والا ہے. میں پے در پے نوازشوں پر اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کرتا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو خاتم الانبیاء اور متقیوں کے قدوہ ہیں. اے اللہ، تیرے بندے اور رسول محمد اور ان کی آل و اصحاب پر ہمیشہ قیامت اور جزا کے دن تک بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو. اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو. اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ دن ہوگا جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی، سینوں میں چھپے پوشیدہ رازوں کا اعلان کیا جائے گا، عدل کا ترازو رکھا جائے گا، اعمال کے صحیفے پھیلائے جائیں گے، مخلوقات کا کھجور کی گٹھلی کے شگاف اور چھلکے پر بھی حساب لیا جائے گا. قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے. جس دن چہرے حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے اور سرکشوں کی گردنیں الہ حق یکتا و بے نیاز اور عظمت و جلال والے کے سامنے ذلیل و حقیر ہوں گی. وہ فرمائے گا، اور اسی کا قول سچا ہے، میں بادشاہ ہوں، میں حاکم ہوں. آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد قہار کی. آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا. آج کسی قسم کا ظلم نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. اے اللہ کے بندو، اس دن کے لیے خوب تیاری کرو، اس کا سر و سامان کرو. جس کا یقین سچا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے، جو انجام کے قریب ہونے کو جانتا ہے وہ تیاری کرتا ہے. اے اللہ کے بندو، اللہ نے اپنے بندے کے لیے متعدد اور مختلف خیر کے ابواب میں جن کی طرف ان کو رہنمائی فرمائی ہے، اس کی رحمت کی وسعت، خیر کا ارادہ اور عمومی فضل ظاہر ہوتا ہے. اللہ نے اپنے بندے کے لیے متعدد اور مختلف خیر کے ابواب میں جن کی طرف ان کو رہنمائی فرمائی ہے، اس کی رحمت کی وسعت، خیر کا ارادہ اور عمومی فضل ظاہر ہوتا ہے. جس کی طرف بندوں پر نازل کردہ اپنی محکم کتاب میں دلیلوں اور ہدایت کے ذریعے ان کی نظروں کو اللہ نے متوجہ کیا ہے. اور جس کو بندوں کے لیے اللہ کے نبی مصطفیٰ حبیب مجتبیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ اپنی صحیح سنت اور جو نقل ان کی سیرت اور راستے سے ثابت ہوتی ہے کے ذریعے لے کر آئے. یہ خیر کے دروازے ہیں جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، جو سالکین کے لیے تابع کر دیے گئے ہیں. ہر وقت یہ کھلے ہوئے ہیں. ان کے ذریعے ہر طرح کی قربتوں کو پایا جاتا ہے. ان کے ذریعے اپنے مولا سے قربت ہوتی ہے. ان کے ذریعے باقیات صالحات کے مدارج کو طے کرتا ہے. خیر کی سب سے عظیم راہوں میں سے یہ ہے کہ مسلمان اپنے نئے سال کی شروعات روزہ سے کرے، جس کی وجہ سے نفس حرام شہوات، گمراہی اور وسوسہ کے بالمقابل تابعداری کا عادی ہوتا ہے. اس کے ذریعے روحانی کمالات کی بلندی کو پہنچتا ہے.
ہر اس خیر کے سب سے قریب تر ہوتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے، اور ہر اس شر سے دور ہوتا ہے جس سے اللہ نے متنبہ کیا ہے اور روکا ہے۔ اللہ کے مہینے محرم میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ رسول خدا صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ روزہ جب شہر حرام میں ہوتا ہے تو دو فضیلتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، تو بذات خود روزے کی عظمت اور اس کے زمانے کی عظمت کی وجہ سے فضیلت محقق ہو جاتی ہے۔ اس مہینے کا سب سے زیادہ اہمیت والا روزہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ ہے۔ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام کو سرکش فرعون پر غلبہ عطا کیا کہ اس نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا، ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی تو وہ یہاں تک کہنے لگا، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا، اور کہا تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ پانی میں اس کا ڈوبنا اس کے سرکشی کی انتہا تھی۔ اس نے اور اس کے لشکر نے زمین پر ناحق جو تکبر کیا اس کا بدلہ تھا۔ اس کی سرکشی کے خاتمے کے واقعہ کو اب لوگوں کے لیے اللہ نے تلاوت کیے جانے والے قرآن میں بیان کیا ہے تاکہ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ اسی طرح اس میں یہ بھی خبر ہے کہ کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے اور مدد مومنوں کے لیے ہے، خواہ کچھ انتظار کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی معیت ایسی مدد ہے جو ختم نہیں ہوتی ہے، ایسی قوت ہے جو ظلم نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے ڈرنے والا امن محسوس کرتا ہے، کم تر عزت پاتا ہے اور کمزور مضبوط بن جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مار، پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا، اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا اور موسیٰ کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں کہ اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کے ان دنوں میں سے ہے جس میں اس نے عظیم فضل رکھا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ دوسری حدیث جسے بخاری مسلم نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ابن عباس سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن روزہ رکھا ہو جس میں دوسرے دنوں پر اس کی فضیلت کی اس قدر امید رکھتے ہوں جتنا اس دن یعنی یوم عاشورہ کے دن کی رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث جسے بخاری مسلم نے اپنی صحیح میں ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انصار کی بستیوں کی طرف جو مدینہ کے ارد گرد تھیں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے روزہ کی حالت میں صبح کی ہے وہ اپنا روزہ پورا کرے، اور جس نے افطار کی حالت میں صبح کی ہے وہ اپنے دن کے باقی حصے کا روزہ پورا کرے۔ پھر وہ فرماتی ہیں اس کے بعد ہم خود روزہ رکھتے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور ہم ان کے ہمراہ مسجد کی طرف جاتے تو ان کے لیے ان کا کھلونا گڑیا بنا لیتے، جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کا دل بہلانے کے لیے وہ کھلونا اسے دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ اللہ کے بندو، یہ وافر بدلہ اور عظیم اجر اس مبارک دن میں روزہ رکھنے کے لیے ہمتوں کو آمادہ کرتا ہے اور حوصلوں کو تقویت دیتا ہے۔
وہ اس دن روزہ رکھنے کے موقع کو غنیمت جانتا ہے. نبی کریم صلوات اللہ وسلام علیہ کی اقتداء کرتے ہوئے اور ان سلف و صالحین کے راستے پر چلتے ہوئے جن کا ایک طبقہ سفر میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، ان میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو اسحاق السبیعی، محمد بن شہاب الزہری وغیرہم ہیں. وہ کہتے تھے کہ سفر کی وجہ سے رمضان کی قضا دوسرے دنوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن عاشورہ تو فوت ہو جائے گا. امام احمد رحمہ اللہ نے صراحت کیا ہے کہ سفر میں عاشورہ کا روزہ رکھا تو جائے گا، لیکن یہ استحباب مؤکد کے باب میں سے ہے، وجوب کے باب میں سے نہیں ہے. اس خیر سے تم اپنا حصہ لے لو اور ان دنوں کی تعظیم کرو جن کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا ہے. ایسا خیر الورا صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی سنت کی اتباع، ان کے راستے کی پیروی اور ان کے طریقے کے ذریعے ہدایت حاصل کر کے کرو. اللہ کے دین میں نئی چیز کی ایجاد سے بچو جس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور اپنے رسول کی سنت کے ذریعے فائدہ پہنچائے. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتا ہوں. بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا ہے. میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ احسان، شفقت اور رحم کرنے والا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو مخلوق میں سب سے بہتر اور عظیم اخلاق والے ہیں. اے اللہ، درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد، ان کی آل و اصحاب اور قیامت کے دن تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر. اما بعد، اے اللہ کے بندو، عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا اور ان سے پہلے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھنا اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے جو اس نے موسیٰ اور ان کی قوم کی مدد کی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا. اس میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی عمومی نعمت پے در پہ فضل اور احسان کی کثرت پر اللہ سبحانہ کا شکر، اس ذات کی اطاعت اور اس کی اوامر و منہیات کی بجاوری کے ذریعے ہوتی ہے. اسی وجہ سے نعمتیں باقی رہتی ہیں اور مزید کی امید کی جاتی ہے جن نعمتوں کا اللہ نے اپنے شکر گزار بندوں کے لیے اپنی اس قول میں وعدہ کیا ہے. اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. نعمت دینے والے کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے حریص بنو، بہی طور کہ اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو راضی کرنے والے اعمال کیے جائیں. ہر نئی ایجاد کردہ چیز جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس سے بچا جائے. ان میں سے عاشورہ کے دن سنت سمجھ کر سرما لگانا، خضاب لگانا اور غسل کرنا شامل ہے. اس تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں وہ سب من گھڑت ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ امام حافظ ابن رجب وغیرہ نے بیان کیا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو. یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو نویں تاریخ کو بھی ضرور روزہ رکھوں گا. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ عاشورہ کے روزے کے 3 درجات ہیں. سب سے ارفع یہ ہے کہ اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد روزہ رکھا جائے. اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک دن پہلے روزہ رکھا جائے. اس موقف کی زیادہ تر احادیث سے تائید ہوتی ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ صرف یوم عاشورہ کو ہی روزہ رکھا جائے. درود و سلام بھیجو خاتم النبیین امام المرسلین اور رحمت للعالمین پر، جیسا کہ تم کو کتاب مبین میں اس کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کا فرمان ہے،
اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل کر اپنے بندے اور رسول محمد پر۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ابوبکر عمر عثمان علی سے اور تمام آل نبی اور صحابہ کرام اور تابعین سے اور آپ کی ازواج امہات المومنین سے اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم سخاوت احسان کے ذریعے، اے وہ ذات جو سب سے بہتر درگزر کرنے والی اور معاف کرنے والی ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت عطا فرما، دین کے سرچشمہ کی حفاظت فرما، دین کے دشمنوں اور تمام سرکشوں اور فساد برپا کرنے والوں کو تباہ کر دے، مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دے، ان کی صفوں کو ایک کر دے اور ان کے قائد کی اصلاح فرما دے اور انہیں حق کے کلمے پر جمع کر دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ تو اپنے دین کتاب، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اپنے سچے مجاہد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، قائدین اور اماموں کی اصلاح فرما دے، ہمارے سربراہ اور ولی امر کی حق سے تائید فرما، ان کے لیے سچے مشیران مہیا فرما دے۔ وأصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك۔ اے اللہ سربراہان مملکت، ان کے نائب اور ان کے بھائیوں کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام مسلمانوں کی بھلائی میں ہے، جن میں بندے اور ملک کا مفاد ہے۔ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين۔ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما دے جس میں ہمارا معاش ہے، اور دین کی اصلاح فرما دے جو ہماری اصل پونجی ہے، ہمارے آخرت کی اصلاح فرما جہاں لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے زوال ہونے سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور تیری عافیت کے پلٹ جانے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اچانک کی مصیبت اور تمام طرح کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اے اللہ تو ہمارے لیے اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمارے لیے اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمارے لیے اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے رب العالمین۔ اے اللہ ہم تمہیں تیرے دشمنوں کی اپنے دشمنوں کے سامنے کرتے ہیں اور تم سے ان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے نفوس کو پاک کر دے اور اسے ڈرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر جگہ کمزور لوگوں کی مدد فرمائے پروردگار۔ اے اللہ میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کی تو مدد فرما دے اے رب العالمین۔ اے اللہ ہر ملک اور ہر جگہ تمام مسلمانوں کی تو مدد اور حفاظت فرمائے رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو اے اللہ تو شفا عطا فرما، انجام کے اعتبار سے جو چیزیں تجھے راضی کریں اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مملکہ کے سرحدوں پہ لڑنے والے تمام فوجیوں کا اللہ تو مدد فرما۔ اے اللہ جو ان میں شہید ہو جائیں اللہ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرما اور ان کے ذریعے تو اپنے کلمے کو بلند فرما۔ اے رب العالمین، اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر، ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أيد ولي أمرنا بتأييدك، واحفظه بحفظك. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، يا من إليه المرجع يوم المعاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كن للمستضعفين المضطهدين في كل مكان، اللهم كن لهم وأيدهم، وارفع الظلم والضيم عنهم. اللهم احفظ إخواننا المسلمين الروهينجا في ميانمار، اللهم احفظهم من طغيان الطاغين وعدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كافة ديارهم، اللهم احفظهم، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم احفظ إخواننا المجاهدين في كافة الثغور، في كافة حدود المملكة الجنوبية والشرقية والغربية والشمالية. اللهم احفظ لهم وكن لهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اكتب أجر الشهادة لقتلاهم، اللهم واشف جرحاهم يا رب العالمين. اللهم انصر بهم دينك، اللهم انصر بهم دينك، اللهم انصر بهم دينك، وأعل بهم كلمتك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.